نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کے تمام دکھ دور فرمائے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوشیاں عطا فرمائے۔ آج ہم دعا قبول ہونے کا ایک خوبصورت عمل بتا رہے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، مگر جب ہم تعلیمات نبوی کو دیکھتے ہیں، ہمیں دعا کی قبولیت کے لیے وہ اعمال ملتے ہیں جن کو کرنے کے بعد یقین ہو سکتا ہے کہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے، اور نہ وہ کبھی جنت میں جائے گا۔ اس لیے حرام کھانوں سے اجتناب کیا جائے، مشکوک کھانوں سے اجتناب کیا جائے، مشکوک مشروبات سے اجتناب کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پھر آپ کا کاروبار بھی 100% حلال ہونا چاہیے۔ رزق حلال عبادت ہے، مگر اس میں ذرا بھی حرام کا شائبہ آ گیا تو نہ صرف آپ کی دعا قبول ہونا بند ہو جائے گی، بلکہ آپ کی اولاد بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنہ من غزی بالحرام، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا جسے حرام کے لقمے سے پالا گیا ہو۔ اس لیے خود بھی حرام کھانے سے اجتناب کیجیے اور اپنی اولاد کو بھی بچائیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار بنے اور پرہیزگاروں کی امام بنے تو آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ پیسوں کی کثرت سے کبھی ترقی نہیں ہوتی، دولت کی کثرت سے کبھی ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی اس انسان کی ہوتی ہے جو احکامات الہی کی پابندی کرتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھ کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پھر 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ان کے اوقات میں ہونی چاہیے، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج دعا کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اٹھ جاتے ہیں، یا پھر تسبیحات کر کے اٹھ جاتے ہیں، مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، صرف سائل کا عجز و انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑانا ضروری ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے اوپر نوازشات کی بارش کرے تو پھر آپ ایک محتاج کی مانند اللہ جل شانہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ جل شانہ سے خوب مانگیں۔ وہ داتا ہے، وہ مختار کل ہے۔ اب میں وہ عمل بتاتا ہوں جس کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کیجئے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ یوں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی جب اختتام پذیر ہو جائے تو پھر اس کے بعد یا ہادی ایک سانس میں آسانی سے جتنی مرتبہ پڑھا جائے اسے شمار نہیں کرنا، گننا نہیں ہے، اس کی گنتی نہیں کرنی، پڑھ کر پھر اللہ جل شانہ سے دعا مانگے۔ دعا کافی دیر تک مانگتے رہیں اور اپنے الفاظ میں مانگیں۔ جس قدر الفاظ اور کیفیت میں عجز و انکساری ہوگی اتنا جلدی اللہ جل شانہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ یا ہادی ایک سانس میں پڑھنا ہے
اور جتنا زیادہ دفعہ پڑھا جائے پڑھ لیجئے، مگر اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیے، تکلیف میں خود کو مبتلا نہ کیجیے گا۔ ایک سانس میں جتنی دفعہ پڑھ سکیں اتنی دفعہ پڑھیں۔ یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی، یوں پڑھیں اللہ جل شانہ سے، اس کے بعد دعا مانگیں۔ یہ دعا کسی خاص کام کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی دلی مراد ہے، کوئی تمنا ہے یا کوئی پریشانی ہے، اسے دور کرنا ضروری ہے۔ پریشانی تو پریشانی ہے، پھر اس کے لیے اللہ جل شانہ سے مانگیے کہ وہ اسے آسانی میں بدل دے، وہ اسے خوشی میں بدل دے، وہ اسے سکھ میں بدل دے، تو وہ پروردگار ضرور بدل دے گا۔ وہی مالک ہے، وہی مختار کل ہے، وہی ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کسی کے اندر کوئی استطاعت نہیں کہ وہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل سکے یا پھر ہماری تقدیر کا کوئی مالک ہو۔ وہ تقدیر کا مالک ہے تو صرف اللہ ہے، ہمارے مقدر، ہماری قسمت اسی کے پاس ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔